ناظرین، ڈرامہ سیریل دل نادان کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ سسپینس کریٹ کرنے والی ہے، کیونکہ جنید جب دیکھتا ہے کہ تمام گھر والے در نایاب کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں اور تانیہ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے در نایاب کے کریکٹر کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ہی در نایاب کو زاویار کی نظروں میں اسی طرح سے برا بنانا چاہتی تھی، تو اس کے دماغ میں یہ فیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہاری بیوی یقیناً کسی کے ساتھ بھاگی ہے، اور جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ بھائی میں نے تو اکثر اوقات ہی در نایاب کو رات کو چھپ چھپ کے فون پر باتیں کرتے ہوئے بھی سنا ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کے پاس جاتی تھی وہ فوراً فون آف کر دیتی تھی۔ مجھے تو اسی وقت شک ہو گیا تھا کہ یقیناً در نایاب کا کسی کے ساتھ اچھا خاصا افیئر چل رہا ہے، لیکن میں نے اس لیے یہ بات سب گھر والوں کو نہیں بتائی کہ جب تک میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں آ جاتا یہ بات کرنا ہی فضول ہے۔ اب جنید کو تو تانیہ کی یہ سب باتیں سن کے اچھا خاصا غصہ آتا ہے اور وہ اسے شٹ اپ کال بھی دیتا ہے کہ اپنا منہ بند رکھو، اور ویسے بھی کسی کے کردار پر بلا وجہ شک کرنا یا الزامات لگانا بہت ہی بری بات ہے، اور یہ بھائی اور بھابھی کا آپسی معاملہ ہے، میرے خیال سے تم اپنی ٹانگ نہ ہی اڑاؤ تو بہتر ہے۔ تو تانیہ بجائے چپ ہونے کے جنید پر ہی بولنا شروع کر دیتی ہے کہ اچھا ذرا تم بتاؤ کہ تمہیں اتنی مرچیں کیوں لگتی ہیں جب کوئی بھی در نایاب کے خلاف بات کرتا ہے؟ لاجیکلی دیکھا جائے تو زاویار کو اس معاملے میں بولنا چاہیے، کیونکہ بیوی تو اس کی ہے نا، لیکن وہ تو ایسی باتوں پر چپ رہتا ہے، لیکن تمہیں بہت مرچیں لگتی ہیں اور تم فوراً ہی بولنا شروع کر دیتے ہو، بلکہ سب کو چپ کروانے کی کوشش کرتے ہو۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جنید سمجھ جاتا ہے کہ میرے گھر والوں کو سمجھانا بیکار ہے، باتوں سے تو یہ سمجھنے والے ہیں نہیں، اب در نایاب کو اس کا حق دلانے کے لیے مجھے کوئی انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ تو یہ اسی طرح سے کبھی میرے کبھی در نایاب کے کردار پہ بات کرتے رہیں گے بجائے در نایاب کے مسائل کو سمجھنے کے۔ اب جنید چاہتا تو نہیں تھا کہ گھر کی عزت کو ایسے اچھالا جائے، لیکن اسے لگتا ہے کہ اسے میڈیا کا ہی سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ سوشل میڈیا پر اگر ایک دفعہ یہ مسئلہ وائرل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد گھر والے چاہ کر بھی در نایاب کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو جنید اچھے سے سمجھ چکا ہے کہ اس کے گھر والوں میں خدا خوفی برائے نام بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اور میڈیا کے خوف سے ہی انہیں کچھ عقل سمجھ آ جائے، لیکن جنید سوچتا ہے کہ یہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے مجھے ایک دفعہ زاویار کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے، کیونکہ در نایاب کے پاس اس کال کی ریکارڈنگ موجود ہے جو تانیہ اور اس کی دوست نے مل کے کی تھی، در نایاب کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ زاویار کا اس کی سیکرٹری کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور بہت جلد وہ دونوں آپس میں شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور پھر وہ فون نمبر بھی تو جنید کے پاس موجود ہے۔ اب جنید وہ نمبر ٹریس کروانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور جب بھی اس نمبر پہ کال ملائی جائے وہ نمبر آف ہی ملتا ہے، اس لیے جنید کی اب یہی کوشش ہے کہ جب پولیس کو اس میٹر میں انوالو کیا جائے گا تو وہ خود ہی مزید انویسٹیگیشن کر کے تانیہ اور اس کی دوست تک بہت آرام سے پہنچ سکتی ہے۔ بہرحال جنید اس کے باوجود بھی زاویار کو اپنے اعتماد میں لینا چاہتا ہے، اس لیے اسے کال کر کے پوچھ لیتا ہے کہ زاویار بھائی ایک بات بتائیں، اگر آپ کو یہ بات پتہ چلے کہ نایاب بھابھی انوسینٹ ہیں، کسی نے جان بوجھ کے انہیں پاگل بنانے کی اور آپ کے اور ان کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تو کیا اس کے بعد بھی آپ انہیں معاف نہیں کریں گے؟ لیکن زاویار کے دل میں تو نایاب کے خلاف اتنی نفرت بھر چکی ہے کہ وہ جنید کو دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہے کہ ایک بیوقوف عورت کو کوئی مزید بیوقوف کیوں بنانا چاہے گا، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ اسے بیوقوف بنانے میں آخر کسی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ مجھے نہ تو اس عورت کے بارے میں کچھ سننا ہے، نہ مجھے اس کی کوئی فکر ہے، اور نہ ہی میں اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ مجھے اگر فکر ہے تو صرف اور صرف اپنے بیٹے حیدر کی۔ اپنی بیوقوفیوں اور کم عقلی کی وجہ سے وہ عورت اپنی زندگی تو تباہ کر ہی رہی ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے میرے بیٹے کو ذرا سی بھی خراش پہنچی تو میں اسے ویسے ہی جان سے مار ڈالوں گا۔ ابھی جنید زاویار سے یہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اتفاق سے حیدر نیند سے جاگ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب زاویار جب جنید کے پیچھے بچے کی رونے کی آواز سنتا ہے تو اس کے کان تو کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً جنید سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں ہو اور یہ تمہارے پیچھے کون بچہ رو رہا ہے؟ جنید تھوڑی دیر کے لیے تو گھبرا جاتا ہے، لیکن فوراً سنبھل کے زاویار سے کہتا ہے کہ زاویار بھائی یہ تھوڑا سا پرسنل میٹر ہے، میں آپ کو مل کے ساری تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔
دراصل تمام گھر والوں میں سے ایک آپ ہی ہیں جن پہ میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں اور اپنی یہ پرسنل بات شیئر کر سکتا ہوں۔ اب کال بند کر دینے کے بعد جنید سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ زاویار بھائی تو نایاب بھابھی کے لیے کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں اور نہ ہی انہیں صفائی کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ سب گھر والوں نے مل کے در نایاب بھابھی کے خلاف بھائی کا اتنا دماغ فیڈ کر دیا ہے، اتنا پوائزنس کر دیا ہے کہ وہ شدید نفرت کرنے لگے ہیں اپنی اسی بیوی سے جس سے خود اپنی مرضی اور اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ بہرحال جنید فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس دفعہ مجھے اپنے گھر والوں کے خلاف جانا ہوگا، ایک معصوم لڑکی کو اس کا حق دلوانے کے لیے، اور نیوز چینل تو ویسے ہی کسی گرما گرم خبر کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ہاتھ آئے تو اسے اچھالیں، اور پھر زاویار کی فیملی تو ویسے ہی ایک نامی گرامی فیملی ہے اپنے شہر کی، ان کی خبر تو یوں اچھلے گی کہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ اس خبر کے وائرل ہونے کے بعد غضنفر اور نگار بیگم اپسیٹ تو بہت ہوں گے، لیکن یہی ایک واحد طریقہ ہے ان کے دماغ کو سیٹ کرنے کا۔ تو اب یہی نگار بیگم جو در نایاب کے گھر چھوڑنے کے بعد بہت اچھل رہی تھیں، بلکہ پولیس لے کے در نایاب کے گھر تک پہنچ گئی تھیں دھمکیاں دینے کے لیے، جب میڈیا پہ ان کے خلاف خبر وائرل ہوگی تو خود منتیں ترلے کر کے بہت عزت کے ساتھ نایاب کو گھر واپس لے کر آئیں گی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے مابین تو سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے اور در نایاب کو تو اس گھر میں بہت عزت سے رکھا گیا ہے۔ لیکن در نایاب نگار بیگم سے کہے گی کہ میں اس گھر میں خود کو اور اپنے بچے کو بالکل محفوظ محسوس نہیں کرتی، حتیٰ کہ مجھے ایک ماں ہوتے ہوئے ہی اپنے ہی بچے سے دور رکھا جاتا ہے۔ لیکن نگار بیگم اور زاویار در نایاب کی منتیں ترلے کریں گے اور سب کے سامنے اسے یہ یقین دلائیں گے کہ آج کے بعد جیسا تم چاہتی ہو اس گھر میں تمہیں ویسے ہی رکھا جائے گا، حتیٰ کہ در نایاب کے پاؤں پکڑنے تک آ جائیں گے یہ دونوں ماں بیٹا کہ پلیز تم ہی ساری دنیا کے سامنے ہماری عزت رکھ سکتی ہو، اگر ایک دفعہ تم گھر چلی جاؤ تو جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اب در نایاب ہو سکتا ہے کہ ان کی بات مان کے گھر واپس چلی جائے، لیکن تانیہ کے دماغ میں تو وہی شیطانی چلتی رہے گی اور نگار بیگم کے ساتھ مل کے کہے گی کہ ہم اس لڑکی کو کتنا بے وقوف اور معصوم سمجھتے تھے، لیکن اس نے تو سارے گھر والوں کو ہی چونا لگا دیا، پوری دنیا میں ہماری بدنامی کر کے رکھ دی۔ بھائی کس طرح سے اپنا مطلب نکلوانا ہے وہ بھی ہمارے جیسی ایلیٹ کلاس سے، اس لڑکی کو تو بہت اچھے سے آتا ہے۔ اصل مزہ تو تب آئے گا جب سبھی لوگ در نایاب کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کریں گے کہ اس گھر کی بہو کو اس کا حق دلوایا جائے اور انصاف دلوایا جائے، اور پولیس بھی اس میٹر میں انوالو ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ در نایاب وہ کال ریکارڈ بھی پولیس کے حوالے کر دے، جس کے بعد تانیہ کو تو اپنی ہی جان کے لالے پڑ جائیں گے کہ اس طرح تو اب میرا نام بھی باہر آ سکتا ہے۔ اب تانیہ تو خود بھی در نایاب سے ڈر کے رہے گی اور کسی بھی طرح سے سورسز لڑانے کی کوشش کرے گی کہ اس کی دوست اس کا نام کبھی بھی نہ لے، کیونکہ تانیہ اچھے سے جانتی ہے کہ زاویار اسے پہلے بھی کوئی اتنا خاص پسند نہیں کرتا، اور اگر یہ حقیقت کھل کے سامنے آئے گی تو شاید اس گھر میں اس کا رہنا ہی بند کر دے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد تانیہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور پھر جنید کی سچائی بھی سب کے سامنے آنے کا ڈر ہے کہ تانیہ اپنے شوہر پہ بھی جھوٹے الزامات لگاتی رہی ہے۔ بہرحال اب تانیہ جتنا بھی دماغ لڑا لے، یہ معاملہ پولیس کو پیسے دے کے رفع دفع ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ اب سوشل میڈیا کی زینت بن چکا ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا کبھی در نایاب اس گھر میں اور زاویار کے دل میں پھر سے اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو سکے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔